السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میرے یہ الفاظ ذرا غور سے سنیے گا کہ جنرل ضیاء الحق کے لیے بھی کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، جنرل پرویز مشرف کے لیے بھی کعبہ کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا گیا، تو کبھی میاں محمد نواز شریف نے کعبہ کے اندر جا کر اس کی زیارت کی، کبھی عمران خان مدینے کی گلیوں پر ننگے پاؤں چلتا ہوا گیا اور عاشق رسول مشہور ہوا۔ مگر میں آپ سے اس بات کی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حکومتی معاملات اور اسلام دشمنوں کے مقابلے میں اس قدر مشغول رہا کہ کبھی کعبہ نہ دیکھ سکا، نہ ان کی طرح کعبے کا دروازہ کھول سکا، اور نہ شیخ رشید کی طرح یہ کہتا رہا کہ میں نے کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمان حاجیوں پر حملہ کرنے والے صلیبیوں کو ختم کرنے کا وقت تو نکال لیا، مگر اپنی خواہش کے باوجود دشمنان اسلام کے خلاف کبھی جنگ اور کبھی فتنوں کی سرکوبی میں مصروف رہا۔ فتنوں کی سرکوبی کی وجہ سے یہ حاجی نہ بن سکا، یہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر جانے والا نہ بن سکا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، کیونکہ مسلم حکمرانوں کو معلوم تھا کہ آج مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا دفاع اپنی انفرادی عبادات سے پہلے آتا ہے۔ ان مسلمان حکمرانوں کو اس بات کی پرواہ تھی۔ میں آج کے مسلمان حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا۔ سننے والوں، میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، حکمرانوں کو پرکھنے کا معیار یہ نہیں ہوتا۔ تو سامعین، ناظرین، آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حکمرانوں کو پرکھنے کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ وہ تہجد کتنی پڑھتا ہے، یا کعبے کا دروازہ کتنی بار کھولا، یا کعبے کی چھت پر جا کر اس نے اذان دی۔ اس کے لیے کعبے کے دروازے کو سعودی حکمرانوں نے کتنی بار کھولا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ حکمران کو جہاں اقتدار ملا ہے وہاں دین غالب ہوا یا نہیں ہوا، مظلوم کو انصاف ملا یا نہیں ملا، مسلمان کی جان و مال محفوظ رہی یا نہیں رہی۔ اب اگر حاکم لوگوں کے معاملات کو بگاڑ دے، دین نافذ نہ کرے، سود پر قرضے لے، سود پر لوگوں کو قرضے دے، ٹیکس بھی بے تحاشا عوام سے لے، اور عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام بھی نہ کرے، اور عوام بھوکے در در مارے پھرتے رہیں، مہنگائی بھی بے پناہ ہو، اور جہاد بھی نہ کرے، کشمیر کے لیے آواز بھی نہ اٹھائے، فلسطین کے لیے آواز بھی نہ اٹھائے۔ دیکھیں، اگر یہ سب کچھ ہوتا رہے تو پھر آپ اس حکمران کو کیا کہیں گے؟ ظلم اور بربریت، مسلمانوں کا قتل عام ہونے پر بھی خاموش رہے، کچھ نہ کرے، اور اپنے معمول کی زندگی اور معمول کے معاملات نپٹاتا رہے، حج پر حج کرے، عمرے پر عمرہ کرتا رہے، حاجیوں کو بے شک آب زمزم پلاتا رہے، رات بھر تہجد پڑھتا رہے، تو حضور والا وہ نیک تو ضرور ہے، مگر حکمران نااہل ہے کہ جو ڈیوٹی اسے سونپی گئی ہے مسلمانوں کی بھلائی کی، مسلم مملکت کی بھلائی کی، عوام کی بھلائی کی، عوام کی دیکھ بھال کی، وہ پوری نہیں کر رہا۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک غیر موزوں حکمران ہوگا۔ یہی حال آج عربوں، ترکوں اور ہمارے ایشیا میں تمام حکمرانوں کا ہے۔ تمام امت مسلمہ میں اس وقت کوئی ایک حاکم بھی ایسا موجود نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالی جیسے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اور ایسی حکمرانی کرے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی اور ان کے صحابہ یعنی خلفائے راشدین کے دور میں کر کے دکھائی گئی۔ تو عزیز دوستو،
آج کے حکمران بڑے بڑے بلند و بام دعوے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر